بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ الحمد للہ، یہ تیسرا ویبینار علم کلام سے متعلق اس وقت جاری ہے۔ اس سے قبل دو ویبینار منعقد ہوئے اور الحمدللہ ان دونوں ویبینار میں، پہلے ویبینار میں علم کلام کی اہمیت اور علم کلام کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اس کے بعد دوسرے ویبینار میں متکلمین میں سے جو مشاہیر 4 صدیوں تک گزرے ہیں ان میں سے چند مشاہیر کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ تیسرا سیمینار ہے جس میں علم کلام سے منسلک سب سے اہم ترین شخصیت امام غزالی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اب تک بڑے قیمتی مقالات پیش کیے گئے۔ مجھے مقالے اپنا یہ خطبہ شروع ہی میں دینا تھا، لیکن کسی وجہ سے نہیں دے سکا، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ امام غزالی 5ویں صدی کے متکلم اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کے ہمارے اس تیسرے ویبینار کے انعقاد کی توفیق پر ہم رب ذوالجلال کے شکر گزار ہیں، جس رب ذوالجلال نے ہمیں فتنہ تلبیس کے اس گھٹاتوب دور میں محض اپنے فضل و کرم، والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت اور سلف صالحین کی مخلصانہ مفید کتابوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے اصول پر علم کلام کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعدم واپسی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور اپنی رضا والے اعمال میں مشغول رکھے، اخلاص کی نعمت سے نوازے، ریاکاری، عجب، کبر، فخر اور اختیال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مجمع الفکر القاسمی الدولی، اس کے مقاصد اور اغراض جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے، الامام محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اصول اور تحقیقات، جن کی اصل افادیت مسلم ہے، کو اجاگر کرنا اور ان کی روشنی میں امت مسلمہ کے عقائد اور افکار میں در آنے والی تلبیسات کا ازالہ ہمارے ادارے مجمع الفکر القاسمی الدولی کا بنیادی مقصد ہے۔ اس سے قبل ہم نے اس کا نام مجمع الفکر الاسلامی رکھا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ طے کیا کہ چونکہ ہمارے اس آخری دور کے متکلم اسلام اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہے، لہذا ان کے نسبت کو ہمارے لیے ہم نے سعادت سمجھتے ہوئے اسے مجمع الفکر الاسلامی سے مجمع الفکر القاسمی الدولی میں تبدیل کیا۔ لیکن چونکہ کسی بھی علم کی حقیقت تک رسائی کے لیے اس کی تاریخ اور اس کے مشہور رجال کار سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے ہم نے اس سے قبل 4 صدی ہجری تک کے متکلمین اسلام میں سے منتخب در منتخب چند مشاہیر کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم علم کلام کے سرخیل امام غزالی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس سلسلے میں ان کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لہذا ہم نے اس ویبینار میں علم کلام کے سرخیر اور فلسفہ یونان، جو دراصل مادیت، عقلیت، تجربیت، گویا تمام غیر اسلامی فلسفوں کی برائیوں کا مجموعہ ہے، جس نے قرن ثانی سے لے کر قرن رابع تک عالم اسلام میں کوہرام مچا رکھا تھا اور مسلمانوں میں اعتزال کے فروغ کا ذریعہ بنا تھا، یہاں تک کہ بعض بڑے بڑے اساطین علم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اعتزال کے ابتدائی دور سے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے لے کر دیگر علماء اور متکلمین رحمہم اللہ نے
ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایوان خلافت میں پہنچنے کے باوجود وہ مسلمانوں میں زیادہ پنپ نہ سکا۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ خلیفہ متوکل باللہ نے اسے اس کے دور عروج میں ایوان خلافت سے کھدیڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود جہاں تک اعتزال کی بات ہے تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ جدت پسند اس سے متاثر ہوتے رہے، اور سطحی عقلی باتیں کم علم اور کم فہم لوگوں کو متاثر کرتی رہی۔ یہاں پر حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں جیسے ایک مجدد ہوتا ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایک سے زائد مجدد ہوا کرتے ہیں جو اسلام کو اس کے صحیح اصول پر اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک مخرب بھی ہوا کرتا ہے یا متعدد مخرب ہوا کرتے ہیں، جنہیں ہم کبھی متجددین سے، کبھی معتزلہ سے اور کبھی جدت پسندوں سے یاد کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے قرون اولیٰ میں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں اعتزال کی صورت میں اور پھر اس کے بعد دیگر فرقوں کی صورت میں، اور ہر زمانے میں اس طرح کے مخرب لوگ وجود میں آتے رہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجدد کی ضرورت اسی وقت پوری ہوتی ہے اور ضرورت پیش آتی ہے جب مخرب ہو، اگر مخرب ہی نہ ہو تو مجدد کی ضرورت کیا؟ لہذا قرن اول کے اواخر سے آج تک جدت پسند ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آخری دور میں تقدیر کے مسئلے سے متجددین کا آغاز ہوتا ہے، جن کو قدریہ کہا گیا، یعنی منکرین قدر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسا کہ مسلم شریف کی پہلی ہی روایت میں ہے، انی بریء منہم، کہ جب کچھ لوگوں کے سلسلے میں انہیں بتلایا گیا کہ خراسان میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور الامر انف کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ انی بریء منہم، کہ میں ان سے بری ہوں، اور ان کو بھی کہہ دینا کہ وہ بھی مجھ سے بری ہے۔ پھر اس کے بعد خوارج نے گناہ کبیرہ کرنے والے اور دیگر مسائل کو نصوص کے خلاف پیش کیا۔ اسی طرح انکار تقدیر کے بعد یہ دوسرا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی پیش آیا، اور پھر فرقہ ازارقہ اور اباضیہ وجود میں آئے۔ اباضیہ کی ابھی بھی کچھ شکلیں سلطنت عمان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ امامت روافظ کی جانب سے وجود میں آیا، پھر مشبہہ یعنی جسدیہ، اس کے بعد مرجیہ وجود میں آئے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ تاریخ حیثیت سے ایک بدترین فرقہ تاریخ اسلام کے پردے پر ظاہر ہوتا ہے، جس کو فرقہ باطنیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا آغاز کب سے ہوا، اس سلسلے میں بعض حضرات نے اس کو قرن اول کے اواخر بیان کیا ہے، بعض حضرات نے قرن ثانی قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے قرن ثالث میں، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرن ثالث میں اس نے بہت زیادہ سر اٹھایا، اور امام غزالی کے دور تک یعنی 5ویں صدی کا عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہاں سے امام غزالی کا تعارف سامنے آتا ہے۔ آپ نے اس فرقے کی اچھی طرح خبر لی، آپ کا سب سے عظیم کارنامہ اس فرقے کی تردید کے ساتھ ساتھ فلسفہ یونان کا عقلی رد ہے۔ تو آئیے امام صاحب کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مجدد قرن خامس حجت الاسلام امام غزالی، نام و نسب: آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام تھا۔ عوام الناس میں آپ امام غزالی کے نام سے مشہور ہے۔ پورا نام محمد بن احمد الطوسی تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام بھی محمد تھا، جو روئی کاٹا کرتے تھے اور توس میں اپنی دکان پر اسے بیچا کرتے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک اسی مناسبت سے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں غزالی کہا جائے گا۔ لیکن تاج الاسلام ابن خمیس نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ امام غزالی نے مجھے کہا کہ لوگ مجھے غزالی یعنی روئی کاٹنے والا کہتے ہیں، جبکہ میں غزالی نہیں بلکہ غزالی ہوں، یعنی توس کے گاؤں غزالہ کا رہنے والا۔ بہرحال چونکہ امام صاحب نے خود اپنے آپ کو غزالی کہا ہے اور غزالی ہونے کا انکار کیا ہے، یہی بات زیادہ پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم و تربیت: آپ سن ہجری 450 میں خراسان کے ضلع طوس کے شہر طہران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم نے وفات سے قبل اپنے ایک صوفی دوست کو وصیت کی کہ میں تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ چنانچہ امام غزالی نے ابتدائی تعلیم طہران میں ہی
اس صوفی بزرگ سے حاصل کی. بعد میں جب ان کے والد محترم کی جمع پوجی ختم ہو گئی تو اس بزرگ نے مالی حالت کی تنگی کی وجہ سے ان کی تعلیم سے معذرت کر لی اور مدرسے میں داخل ہونے کا انتظام کیا. مدرسہ نظامیہ جو اس وقت وہاں پر مشہور تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو عالم اسلام کے پردے پر وجود میں آئے، وہ ایسے ہی نہیں وجود میں آئے، بلکہ اس کے پیچھے نظام الدین طوسی اور امام الحرمین الجوینی اور امام غزالی، ان حضرات کی امت مسلمہ میں جو دین میں کمزوری پیدا ہوئی تھی، اس میں امت کو گویا کہ ایک بار پھر دینی اعتبار سے کھڑا کرنے میں ان حضرات کا کردار تھا. اس کے بعد جا کر آپ وجود میں آتے ہیں صلاح الدین ایوبی. چنانچہ امام غزالی اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدرسے میں داخل ہو کر تحصیل علم کرنے لگے. علامہ سبکی کے نزدیک امام غزالی کی سعادت اور اعلیٰ درجے کا یہی امر سبب بنا. امام الحرمین کی شاگردی. نیشابور میں امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی، جن کا تفصیل سے ذکر اس سے قبل ویبینار میں ہو چکا ہے، کہ حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور انتھک محنت کی، یہاں تک کہ آپ مذہب اور اصول دین، علم الخلاف اور علم منطق میں ماہر ہو گئے. آپ نے حکمت اور فلسفہ پڑھا اور ہر ایک پر عبور حاصل کیا. ان علوم کے ماہرین کی باتوں کو فہم حاصل کیا، ان کی غلط دعووں کو رد کیا اور ان علوم کے متعلق کافی کتب تصنیف کی. امام صاحب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام الحرمین الجوینی اپنے شاگرد امام غزالی کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ غزالی بحر زخار ہے، اکیلا خونخوار شیر ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہاں تک کہ کل آپ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ امام الحرمین الجوینی نے جب آپ کی پہلی کتاب دیکھی جو آپ نے رد میں لکھی تھی، تو امام الحرمین الجوینی نے امام غزالی سے کہا کہ یہ کتاب کم سے کم آپ نے میرے مرنے کے بعد لکھی ہوئی، اتنی شاندار کتاب آپ نے لکھی، گویا کہ مجھے تو جیتے جی مار دیا. بہرحال یہ ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی بھی تھی. سن ہجری 887 میں مستظہر باللہ خلیفہ ہوئے تو امام غزالی نے بھی ان کی بیعت کی. پھر خلیفہ نے فرقہ باطنیہ کے رد میں امام غزالی کو کچھ تصنیف کرنے کو کہا تو امام غزالی نے ایک کتاب المستظہریہ تصنیف فرمائی، جو فرقہ باطنیہ کے رد میں سب سے اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے. منطق، فلسفہ، فقہ، اصول تصوف و علم کلام میں مجددانہ شان. آپ نے بغداد میں موجود تمام دینی و مذہبی فرقوں کا مطالعہ کیا، ان کے عقائد کو پرکھا جانچا. اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ متکلمین، اہل فلسفہ، باطنیوں، ظاہری، متعبدین، صوفیہ، زنادقہ وغیرہ سے ملتے اور ان سے ان کے عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، انہیں جانچتے تاکہ حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز ہو سکے. آہستہ آہستہ اس کا اثر یہ ہوا کہ عقائد موروثہ کے بندھن ٹوٹ گئے اور آپ نے جانا کہ حقیقی علم تو یہ ہے جس میں کسی قسم کے شک گنجائش نہ رہ جائے. اس مقصد کے خاطر آپ نے علم الکلام حاصل کیا، اس کے محققین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے متعلق تحقیق کی. پھر آپ نے علم فلسفہ سیکھا. باوجود اس کے کہ آپ کو 300 طلبہ کو پڑھانے سے بہت کم فرصت ملتی تھی، علم فلسفے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے بھی اپنے لیے کافی نہ سمجھا کہ محض عقل تمام مطالب کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمام اسرار سے پردہ اٹھا سکتی ہے. پھر باطنیوں کا مطالعہ کیا، اس کے بعد تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، جس پر ان کو کچھ تسلی ہوئی اور انہوں نے زہد اور انقطاع الی اللہ کا فیصلہ کیا، جیسا کہ آپ نے خود اپنے بارے میں المنقذ من الضلال میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے. خلوت سے جلوت کی طرف. اس صوفیانہ حال اور زاویہ خمول میں ایک مدت گزارنے سے ان میں وہ قوت پیدا ہوئی اور یہ ضرورت سمجھ میں آئی کہ زمانے نبوت سے بعد کی وجہ سے ہر طرف باطل ہی باطل ہے. فلسفے نے مذہب کی حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے. ظاہری احکام پر عمل کرنے والے تو موجود ہے لیکن ایمان کی حقیقت سے نابلد ہے. اس پر مستزاد یہ کہ سلطان وقت نے ان کو تاکیدی حکم بھیجا کہ نیشاپور پہنچے اور وہاں کے معاملات کو سنبھالے. اللہ تعالیٰ نے امام غزالی سے جو عظیم کام لینے تھے اس کے لیے کشاں کشاں حالات سازگار ہوتے گئے. امام غزالی نے چند بزرگوں سے مشورے کے بعد ترک عزلت نشینی کا فیصلہ کیا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ صالحین نے بھی خوابیں دیکھی
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدی کے سر پر اس امر میں خیر و رشد کی گواہی دے رہی تھی، سب سے بڑھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے آدمی پیدا کرتے ہیں جو اس امت کے دین کو تازہ کرتا ہے۔ ان سب آثار و قرائن سے مجھے بھی اس کی امید پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نیشاپور کا سفر کی راہ پیدا کر دی اور میں نے اس کار عظیم کا ارادہ کر لیا۔ 5ویں صدی کے شروع میں ایک ہی مہینہ باقی تھا۔ یہ ذی قعدہ 499 ہجری کا واقعہ ہے۔ بغداد سے ذی قعدہ 488 میں نکلا تھا۔ اس طرح سے میری گوشہ نشینی کی مدت 11 سال ہوئی۔ یہ سب خدائی تقدیر ہے۔ عام طور پر جو لوگ بھی جن لوگوں سے بھی اللہ نے تجدید کی خدمت لی ہے، ان لوگوں سے اس طرح کی باتیں منقول ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے سلسلے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ کچھ اشارات ایسے دیے ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے تجدیدی اور امت کے مجدد کی حیثیت سے اللہ رب العزت مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ذی قعدہ 499 ہجری میں امام غزالی نیشاپور روانہ ہوئے اور مدرسہ نظامیہ کے مسند درس کو زینت بخشی اور دوبارہ تدریس کا کام شروع کر دیا۔ لیکن پہلے کے اور اب کی تدریس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں حصول جاہ کے لیے پڑھتا تھا، اب اپنی اور متعلم کی اصلاح کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ ہے بڑا فرق جو ہم علماء اور طلباء کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہے، کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کا مقصد اپنی اور اپنے پاس پڑھنے والوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تصنیفات پر اعتراضات۔ آپ کی شہرت اور چرچے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور حکومتی سطح پر اور عوام الناس میں بھی آپ کے قدر و منزلت بہت تھی۔ یہ بات حاسدین کو ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے اور آپ کی تصنیفات کی مختلف معانی بنا کر اس پر اعتراض کی بوچھار کر دی اور سلطان وقتوں کو بھی اکسانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ کسی شخص نے اس پر اپنی دلی تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے اس کا مفصل جواب دیا، جو رسالہ فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ آپ نے اسی لیے لکھا تھا کہ آپ پر حاسدین نے اپنے حسد کی وجہ سے آپ کے زندیق ہونے کی بات کہی تھی، جو آج بھی غیر مقلدین کا ایک بڑا ٹولہ ہے جو امام غزالی کے اوپر اسی گویا کے الزام کو اور اس بہتان کو دہراتا رہتا ہے۔ برادر مشفق، آپ نے لکھا ہے ایسے ہی حاسدین کے بارے میں، چاہے وہ آپ کے زمانے میں ہو چاہے وہ آپ کے زمانے کے بعد اس وقت پائے جاتے ہو۔ حاسدین کا گروہ جو میری بعض تصنیفات پر نکتہ چینی کر رہا ہے اور خیال کرتا ہے کہ تصنیفات قدماء اسلام اور مشائخ اہل کلام کے خلاف ہے، اور یہ کہ اشعری کے عقیدے سے بال برابر مٹنا کفر ہے، اس پر جو تم کو صدمہ ہوتا ہے اور تمہارا دل جلتا ہے میں اس سے واقف ہوں، لیکن عزیز من تم کو صبر کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاعن سے نہ بچ سکے تو میری کیا حیثیت ہے۔ تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ امام اشعری نے اگر جو اصول بیان کی ہے، اگر ان اصول میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ کسی قسم کی تجدید کی ضرورت ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کام میں نے کیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ امام غزالی پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ کل ہی میں پڑھتے ہوئے امام ابن تیمیہ سے منسوب باتوں کو پڑھ رہا تھا۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ انہیں علم حدیث میں بالکل بھی کچھ آتا نہیں تھا، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ امام غزالی اطلب العلم من المہدی للحد کے کھلے مصداق تھے۔ عمر کے آخری دور میں آپ نے ایک مشہور محدث حافظ عمر ابن ابی الحسن الرواسی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھی اور اس کی سند حاصل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اگرچہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہی میں صحیح، بہرحال علم حدیث سے آپ کو شغف پیدا ہوا اور آپ نے اس میں بھی مہارت حاصل کی۔ علامہ ابن عساکیر کے نزدیک آپ نے صحیح بخاری ابو اسماعیل حفصی سے پڑھی۔ آخری تصنیف اور وفات امام، انتقال سے 1 سال قبل آپ نے اصول فقہ پر ایک کتاب المستصفیٰ تصنیف کی، جو امام صاحب کے آخری معرکۃ الآراء تصنیف تھی۔ امام غزالی 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو بعمر 55 سال طہران میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے حالات کے بارے میں علامہ عبد الرحمن الجوزی نے ان کے بھائی احمد غزالی کی روایت نقل کی ہے کہ 2 شنبہ کے دن وہ صبح اٹھے، وضو کر نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا
اور آنکھوں کو لگا کر کہا سمعا وطاعتا للدخول علی الملک، یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے، لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ طبقات شافعیہ میں امام سبکی نے یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ بڑے قابل رشک تھی موت آپ کی، اور کیوں نہ ہوتی جس شخص سے اللہ رب العزت نے ایسی خدمت دی ہے کہ قیامت تک ان کے علوم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ امام غزالی کی ہر طبقے کے لیے اصلاحی کاوشیں۔ امام غزالی نے اپنے علمی اور عملی خدمات اور ہماگیر شخصیت سے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی تصانیف نے مسلمانوں کو ایک نیا میدان تحقیق فراہم کیا۔ آپ کے دور میں مسلمان علمی کمزوریوں کے علاوہ اخلاقی و اصلاحی کمزوریوں کا بھی شکار تھے، اور غفلت و جہالت کے بادل ان پر چھا گئے تھے۔ ایسے نازک دور میں آپ نے اپنی سحر انگیز خطابت اور اپنی روحانی اثر انگیز شخصیت سے مسلمانوں میں دین و ایمانی روح پھونک دی تھی۔ مادہ پرستی کے اس دور میں آپ نے لوگوں کو دنیا طلبی کی جگہ خدا طلبی کی خواہش پیدا کر دی۔ علماء جو مختلف اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو توجہ دلائی اور ان کو صراط مستقیم پر چلایا، اور آپ نے اپنے علم و عمل سے اس صدی کے لوگوں کو تمام مروجہ علوم سے بہرور کیا اور اخلاق کریمہ سے مزین کیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو فلسفہ و باطنیت کے مقابلے میں اسلام کا دفاع، جبکہ دوسرا کارنامہ زندگی اور معاشرت کا اسلامی جائزہ اور اس کی اصلاح اور تجدید کی کوشش تھی۔ آپ کی اس کوشش کا نتیجہ آپ کی تصنیف احیاء و علوم الدین ہے۔ آپ نے سلاطین اور حکام وقت کے سامنے کلمہ حق کہا، ان کو دین اسلام کی طرف توجہ دلائی، علماء کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا، عوام کے عقائد کی اصلاح کی، اسلام کے علمی غلبے کی راہیں ہموار کی، باطنیت علمی اور سیاسی غلبے کی راہیں ہموار کی، باطنیت اور دیگر ادیان باطلہ اور فلسفے پر ثابت کر دکھایا کہ اسلام ہی مذہب برحق ہے اور اس کے مقابلے میں اور کوئی مذہب برحق نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی کی شخصیت بڑی جامع کمالات شخصیت تھی۔ آپ تاریخ اسلام کے ان چنندہ لوگوں میں سے ہیں جن کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور بڑا مضبوط اور ٹھوس بھی، صرف وقتی طور پر اپنا اثر دکھانے والا نہیں، بلکہ ائمہ اربعہ، ائمہ صحاح ستہ اور ائمہ متکلمین اسلام، امام اشعری اور امام ماتریدی کی طرح قیامت تک اپنے اثرات اور فیوز کو زندہ رکھے گا۔ ویسے تو بہت سارے افراد کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، مگر 3 افراد ان سب میں نمایاں ہے۔ حجت الاسلام سے موسوم 3 نمایاں افراد، امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور حجت الاسلام ثانی علامہ قاسم نانوتوی، اور آپ کے علوم کے شارح حکیم الامت حضرت تھانوی۔ گزشتہ ہفتے مفتی خبیب مجد القدس رومی دامت برکاتہم نے جامعہ میں اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ ہندوستان میں فکر اہل سنت والجماعت اور مسلک دیوبند کے ماتین 2 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے عام طور پر ماتین 1 ہوتا ہے اور شارح زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ برعکس ہے کہ ماتین 2 ہے۔ اصول میں امام نانوتوی رحمہ اللہ، اور فروع میں علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اور شارح 1 ہے، اور وہ ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماگیر فساد کا خاتمہ کیسے؟ اس وقت امت پر جو حالات ہے بالکل اسی قسم کے حالات ہے جو امام غزالی کے زمانے کے حالات تھے، کہ امت مادیت کے دلدل میں پھنس چکی تھی، اور ہر طرح کے اس زمانے میں فلسفہ قدیم کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ خواص اور عوام یہ مادیت میں، اور سیاستداں یہ بھی مادیت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت امت مسلمہ یہ فلسفہ جدید کے جال میں پھنسے ہوئی ہے، اور امت کے خواص اور ہر طبقہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امام غزالی، امام نانوتوی اور امام تھانوی کے علوم کی اشاعت کی جائے تاکہ ہماگیر فساد کا خاتمہ ہو سکے۔ امام غزالی سے متعلق نظریات۔ امام غزالی کی شخصیت چونکہ ہمارے زمانے میں مختلف نگاہ نظریے سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ امام غزالی کے سلسلے میں لوگ کیا کیا سوچتے ہیں۔ امام غزالی کی شخصیت کے بارے میں عصر حاضر میں لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف اپنے خیالات رکھتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو امام صاحب کو امام الکل مانتا ہے اور انہیں ایسے پیش کرتا ہے گویا علم کلام کے باب میں ان کے علاوہ کسی کا اعتبار ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ زائد ضرورت مبالغہ اور غلو ہے، اس لیے کہ 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کی تاریخ اتنی بانجھ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی غزالی کو پیدا کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کی تصنیفات کے اثرات بڑے وسیع اور بہت گہرے رہے،
لیکن صرف یہ کہنا کہ امام غزالی کے علاوہ کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے یہ غلو ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جو امام غزالی کو کچھ نہیں مانتا، یہ غیر مقلدین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہاں تک کہ مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی غالی ہے، اس لیے کہ امام صاحب کو زندیق تک کے کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو امام غزالی کو عالم اسلام میں فلسفہ اور سائنس کی تنزلی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہ جدت پسند اور الاعتزال فی صوب جدید سے جو لوگ، جن کو آج کے زمانے میں ہم منکرین حدیث کہہ سکتے ہیں یا متجددین کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب کے سب امام غزالی پر بہت نالہ ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ امام غزالی ہی کی وجہ سے فلسفہ اور سائنس کی ساری راہیں مسدود ہو گئی، یہ تاریخ کو صحیح انداز میں نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ امام صاحب نے فلسفہ مشائیہ اور مادی اور عقلی یونانی فلسفے کے ان پہلوؤں پر رد اور تنقید کی جو کتاب و سنت سے بھی متصادم تھے اور خود فلاسفہ اور مناطقہ کے اپنے مدون کردہ اصول عقلیہ کے بھی خلاف تھے، لہذا ان پر فلسفے کو کلی رد کرنے کا الزام غلط، بے بنیاد اور بہتان عظیم ہے۔ آپ نے کلی طور پر فلسفے کو رد نہیں کیا، آپ خود اتنے بڑے فلسفی تھے، اور منطق کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ جس آدمی کو فلسفے اور منطق میں مہارت نہیں، وہ دوسرے علوم کو بھی دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے، تو آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہماگیر فساد کا خاتمہ کیسے؟ چوتھا طبقہ جو امام غزالی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے منطق اور فلسفے سے اپنے آخری عمر میں توبہ کر لی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ، خاص طور پر یہ غیر مقلدین ہی کا ایک طبقہ ہے، ایک تو آپ کو سیدھا اٹھا کر زندیق کہتا ہے اعوذ باللہ، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو مانتا ہے، البتہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ ابتدائی دور میں منطق اور فلسفے اور علم کلام سے دلچسپی رکھتے تھے، مگر بعد میں چل کر آپ نے اس سے توبہ کر لی تھی، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ امام صاحب نے صرف الجام العوام میں عامت الناس کو فلسفے کے مباحث میں دماغ کھپانے سے روکا ہے، ورنہ راسخ العلم علماء کو تو آخر تک دفاع اسلام کی خاطر فلسفے سے دلچسپی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، آپ نے لکھا ہے الکلام دواء والقرآن غذاء، کہ علم کلام دوا ہے، جو معالج بننے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اسے خوب اچھی طرح محنت کا مرکز بنائے، اور جو عقلی شبہات میں مبتلا ہو وہ اس سے علاج کرے، یہ دوا کی بمنزلہ ہے۔ یعنی بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے طبیب بھی ہونا چاہیے، اور اگر مریض ہے تو پھر اسے اس طبیب کے پاس جا کر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے سلسلے میں آپ نے بڑی قیمتی بات فرمائی، کہا کہ قرآن یہ غذا ہے، چاہے بیمار ہو چاہے بیمار نہ ہو، ہر ایک کو بہرحال قرآن کریم کو پڑھنا اور اسے سمجھنا ہے۔ پانچواں طبقہ وہ جو امام صاحب کو قرن خامس کا مجدد تسلیم کرتا ہے اور ان کی خدمات کو سراہتا ہے، البتہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فلسفہ قدیم کے رد میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے احباب گزرے ہیں، البتہ آپ کی خدمات نمایاں ہے اور رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اور اس سے استفادہ کیا جاتا رہے گا، بلکہ مادی اور عقلی فلسفے کے مقابلے میں آپ کی تصنیفات اساس کی حیثیت رکھے گی۔ ہاں، مگر فلسفہ جدید کے مسائل کی نوعیت کچھ اور ہے، لہذا اس کے لیے امام غزالی کی کتابوں اور آپ کے علوم کے ساتھ ساتھ علامہ نانوتوی اور علامہ تھانوی کی کتابوں سے بھی استفادہ ناگزیر ہے، اور اس سے بھی ہمیں بہرحال استفادہ کرنا پڑے گا۔ امام غزالی ان کثیر التصانیف علماء میں سے ہیں جنہوں نے امت کے لیے کتابوں کی صورت میں بڑی تعداد میں علمی ورثہ ترکے میں چھوڑا۔ امام زرکلی نے امام غزالی کی 200 تصنیفات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں: احیاء علوم الدین، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، من لم یقرأ الاحیاء فہو لیس من الاحیاء، کہ جو احیاء علوم الدین کو نہیں پڑھے وہ اس کا قلب زندہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ المنقذ من الضلال والموصل الى ذی العزت والجلال، جس میں آپ نے گویا کہ اپنے پورے مراحل کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے منطق سیکھی، فلسفہ سیکھا، اور کس طرح سے آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ تیسری کتاب ہے تحافظ الفلاسفہ، جس میں آپ نے فلاسفہ کا بھرپور رد کیا ہے، جس کتاب کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگرچہ تحافظ کے نام سے ابن رشد نے اس کے اوپر کلام کیا، پھر اس کے بعد اور بھی دوسرے مصنفین نے بعد میں آ کر اس کا بھی رد کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی مشہور کتابوں میں مقاصد الفلاسفہ، قواعد العقائد، معیار العلم، الاقتصاد فی الاعتقاد، المستصفى
الدرۃ الفاخرہ فی کشف علوم الآخرہ، یہ بالکل آخری تصنیف ہے آپ کی زندگی کی، الجام العوام عن علم الکلام۔ بہرحال امام غزالی کی خدمات جلیلہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں ان کے علوم سے مستفید فرمائے، اور اس ویبینار کو مفید کارآمد اور اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ بنائے، اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہے اللہ رب العزت ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت علم کلام کے لیے یہ جو کچھ کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ ہمارے تمام معاونین خاص طور پر حکیم فخر الاسلام صاحب اور جو مقالہ نگار ہے ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔